توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، اور میرے امتی کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبلہ نگاہان شورا ہمارے ساتھ حضور مدنی چینل سنتوں کی خدمت کے 11 سال، اور کیا آپ کے تاثرات ہیں آج؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ لمحہ شکر ہے، سبحان اللہ، اللہ کی کرم نوازی ہے اور اسی کی ہی مہربانی ہے کہ الحمدللہ آج مدنی چینل اپنے 11 سال مکمل کر چکا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ویسے یہ ماہ رمضان یہ مدنی چینل کا 12واں ماہ رمضان ہے، یعنی چونکہ وہ 10 رمضان کو ہمارا مدنی چینل پہلی مرتبہ مطلب جیسے ہم آن ایئر ہوئے تھے شروع ہوا تھا، تو یوں کہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا جو حصہ تھا وہ پورا سال ہوا نا، تو ہے تو یہ 11th اینیورسری، مگر یہ مدنی چینل کا ہے 12واں رمضان ماشاءاللہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہی شروع ہوا تھا، پھر سال پورا ہوا تو فرسٹ اینیورسری منائی گئی تھی جی۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اور نشیب و فراز جس طرح زندگیوں میں آتے ہیں اس طرح مدنی چینل میں بھی نشیب و فراز کا سلسلہ تو اونچ نیچ تو آتی رہی ہے، مگر اللہ کی کرو رحمت ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں سلمان بھائی لاکھوں نہیں بلکہ میرا حسن زن ہے اس کو کروڑوں مسلمانوں کی دعائیں حاصل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج ان تمام عاشقان رسول کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ دعا کیجئے جنہوں نے کسی بھی طرح بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آغاز کرنے میں اپنا حصہ ملایا ہے، سبحان اللہ، خواہ وہ حکومتی نمائندے ہوں یا حکومتی طور پر یہ کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو بھی ہیں، تنظیمی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، جن بھی عاشقان رسول نے مدنی چینل کے آغاز ہونے میں، اس کی اجازت ملنے میں اور اب تک کے چلنے میں بھی جن عاشقان رسول کا حصہ ہے اور اب تک جاری ہے، آپ دعا کیجئے اللہ کریم ان سب کی دنیا اور آخرت پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اور سب کو اللہ کریم اپنی خصوصی کرم، خصوصی نوازشیں اوپر عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا چینل جب چل رہا ہے تو اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کا تعاون ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس مدنی چینل کے چلنے میں ان اسلامی بھائیوں کا بھی بھرپور تعاون ہے جنہوں نے اس کے چلنے میں مالی مدد کی، یعنی آپ کا جو چندہ ہے، ڈونیشن ہے، وہ آتا دعوت اسلامی میں، مگر دعوت اسلامی کے کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایڈورٹائز تو لے نہیں رہے، اور آپ کے بھی علم ہے کہ ایڈورٹائز نہیں لے رہے ہوتے، اس سے دین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ بھی ثواب کی نیت کے ساتھ جو اپنا ڈونیشن یا چندہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مدنی چینل کے چلنے میں، اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مدنی چینل میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ایک میڈیا کے تقاضے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ گھر بیٹھے بھی اس سے بہتر انداز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا ان کے لیے بھی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے،
اور ایک بڑی تعداد ہے جس نے اندر رہ کر مدنی چینل میں ٹیکنیکلی طور پر یا اپنی خدمات کے طور پر، اپنی تجربات کے طور پر جو ان کے ایکسپیرینس تھے، ان سے مدنی چینل کو شروع سے لے کر اب تک جزوی طور پر یا کلی طور پر اپنے تعاون سے، اپنی قابلیتوں سے مدنی چینل کو فائدہ پہنچایا ہے، وہ ہمارے اسلامی بھائی مبلغین، نعت خوان جو اب تک اس کے بڑھنے میں اور اس کے فوائد میں اپنا حصہ ملاتے رہے، ہم کو سب کو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے لیے بھی ہم کو دعائیں کرنی چاہیے جنہوں نے دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کی جگہ پر مدنی چینل شروع کروایا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر اگر ہم یوں کہیں ایک جملے میں کہ مدنی چینل کے لیے جس نے بھی جس طرح بھی اس کی تعمیر اور ترقی اور بہتری میں اپنا حصہ ملایا، اللہ کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کے ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ مدینہ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی سلسلوں میں الحمدللہ رب العالمین کالز بھی آ جاتی ہیں اور لوگ اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں، کوئی برائی ہوتی ہے اسے توبہ کر لیتے ہیں، کوئی برا کام ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں دنیا میں تاڑی ضلع گجرا سے بات کر رہا ہوں۔ تیرے نگرانی شدہ کی بڑا میڈ ہے کہ میرا بھائی غیر قانونی ذریعے سے باہر جانا چاہتا تھا، مگر آپ کا سلسلہ دیکھ کر اب اس نے نیت کر لی میں نہیں جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بلکہ میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی نوجوانوں نے آج تک نیتیں کی ہوئی ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ماں باپ کی طرف منہ کر کے بول دو امی اب نہیں جاتا، اب تیرے قدم چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اب مدینے جاؤں گا اور ماں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بہت اچھا سلسلہ لیا ہے ماشاءاللہ سے۔ میں محمد بہت ہی ہمت سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، ہمیں اپنے ملک کی قدر نہیں، بالکل بھی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ بس دل بکھر چکا ہے، دل بن چکا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے انشاءاللہ اپنے ملک میں جا کے رہیں گے۔ جب یہاں آئے تھے نئے آج سے کچھ سال پہلے، آنے کے 5 مہینے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ افسوس نہ جا سکا، نہ جا سکا، نہ جا سکا۔ وہ شعر بھی کہا ہے نا، وقت آخر ہے اگر پردیس میں سوزے جگر، اپنی دونوں پتلیاں چوکٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور نہ جا سکا۔ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں ختم کر کے اپنے جا کے اپنے ملک میں رہیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں جو چاہتا ہوں، جو سوچتا ہوں اپنے ملک جانے کا، میرے کام آسان ہو جائے اور میں جلد از جلد اپنے ملک چلا جاؤں۔ جی میسیج بھی ہیں کافی سارے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار تھے، جا رہے تھے، ایک نے کہا میں نے اپنا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ دے دیا ہے کرانے کے لیے، لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنے ملک میں رہوں گا، پاکستان زندہ باد۔ ایک اور میسیج ہے مرکز اولیاء لاہور سے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج ایک میٹنگ میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی ساری فیملی کو کسی بھی باہر والے کنٹری میں شفٹ کروں گا اور سکون سے زندگی گزاروں گا، لیکن بھلا ہو مدنی چینل کا جس نے میری آنکھیں کھول دیں، میں توبہ کرتا ہوں اس گندی نیت سے۔ جی میسیجز ہیں ہمارے پاس، یہ بہت ساری نیتیں ہیں کہ ہم جانے کا ارادہ کر چکے تھے، ترکی جا رہے تھے، مجھے کسی نے کہا تم آ جاؤ میں تمہارا خرچ دے دوں گا، لیکن اب میں نہیں جاؤں گا۔ ایک اور میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ کی گفتگو سن کر میرا باہر جانے کا بھوت جو ہے یہ سر سے اتر چکا ہے۔ اور مزید بھی دعاؤں کے میسیجز بھی ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری زندگیاں بچا لی، ہمارے بچوں کو بچا لیا۔ بہت سارے میسیجز ہیں، ابھی بھی جو میسیج یہ دیکھ رہا ہوں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا ان کا میسیج ہے کہ میری 21 دسمبر کو روانگی کی نیت تھی اور معاملات تھے، لیکن اب میں سن لیا میں نے، میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کے میسیجز بہت سارے ہیں، کافی سارے ہیں، اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے حقیقت بات یہ کہ میں کچھ غلط کام 2 نمبر کام کرتا تھا۔ جب بابا کا یہ ویڈیو بیان چلا تو میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ پہلے تو پیسے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں، اب صرف مزدوری 500 کماتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں۔
نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی تھی، کم سے کم 18 سے 20 لاکھ کا کاروبار غیر شرعی تھا، میں نے وہ بند کر دیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے، میرا ایک دوست یہ پروگرام دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا، اس نے توبہ کی اور اس نے آج کا روزہ رکھا اور اس نے یہ نیت کی کہ آئندہ وہ سارے رکھے گا روزے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے واقعی بہت گناہ گار ہوں، انٹرنیٹ کی وجہ سے فوج ویب سائٹ دیکھ دیکھ کے جوانی برباد کروں۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں اللہ کے نیک ولی میرے لیے دعا سنیں۔ حضور بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر مبتلا کرم فرما دے۔ انٹرنیٹ بہت میری اخلاق کی زندگی تباہ کی ہے، کرم۔ میں یہاں ایک اور بات مینشن کروں، یہاں یہ جو ہم نے سلسلہ کیا تھا نا جی، یہ ڈینکی والا، یہ انلیگل امیگریشن والا، اس میں ایک میسج یہ بھی تھا کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کے پاسپورٹ اور رقمیں لے لی تھیں کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن اب میں نے جو ہے یہ توبہ کر لی ہے اور میں جن کے پاسپورٹ اور رقمیں جو ہیں یہ ان کو واپس کروں گا۔ یہ میسج بھی اس سلسلے میں آیا تھا اس طرح کا۔ سلمان بھائی، مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دی ہیں جی، اور اس کے ذریعے واقعی لوگوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں، اور کیونکہ اصل میں اس پر مبلغین ہے نا، یعنی کوئی کانچ کی اسکرین تو کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ دعوت اسلامی اس پر آ کر اپنا کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا اثر جب مدنی چینل نہیں تھا تب بھی تو دعوت اسلامی کا اثر تھا، جب ویڈیو نہیں تھی تب بھی دعوت اسلامی کا اثر تھا، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں جب کسی مبلغ کا بھی کیسٹ بھی نہیں نکلتی تھی، کیسٹ سے امیر سنت کی جاری ہوتی تھی، اس وقت بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ اب وہ ایک دعوت اسلامی کا انداز، دعوت اسلامی کا پور اثر بیان مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلام کا پور اثر پیغام مدنی چینل کے ذریعے آپ تک جیسے پہنچنے لگا، الحمدللہ آپ کے دل بھی اسے قبول کرنے لگے، اور یوں گھروں میں مدنی انقلاب آیا۔ اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے تھے، جو انلیگل طور پر جو بیرون ملک جاتے ہیں، آپ نے ان کی لاشیں دیکھی، ان کا ڈوبنا دیکھا، ان کا بالکل وہ ختم ہو گئی، لوگ ایک بڑی تعداد ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ اگر یہ آپ جو دیکھ رہے تھے پھر کئی رجوع ہوئے، کئی منع کر دیا اب ہم نہیں جائیں گے، تو خدا نہ خاصہ اگر اس وقت بھی کسی نے اس طرح کا ذہن بنایا ہوا ہے تو باہر جانے کے بجائے اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں، ماں باپ کے پاس رہیں، بھی بچے بھی آ رہے، خاندان بھی آئے، رشتہ دار بھی آئیں، یعنی اگر کوئی بڑی مجبوری نہ ہونا تو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اپنے ملک کو، اپنے ماں باپ کو۔ اور اگر بالفرض جانا ہی ہے تو پھر جو بھی کریں لیگل طریقے سے کریں، انلیگل طریقے سے جا کر آپ اپنے آپ کو بالکل داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں نا جس ملک میں، تو واپسی آنے کی کوئی بظاہر صورت دیتی ہے کہ ڈاکیومنٹ اور پیپر نہیں ہوتے پراپرلی، لہٰذا وہ بھاگتے چپتے پھرتے ہیں اور زندگی کے 10 15 سال صرف پیپر بنانے میں ان کے نکل جاتے ہیں، جو کہ نہیں بنتے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر یا ماں کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بچوں کے مسائل ہو گئے، بچے کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے پیپر نہیں، اس کو پتہ آؤں گا پکڑا جاؤں گا، پکڑ کے گھر تو پہنچ جاؤں گا لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں آ سکوں گا، اس لیے وہ نہیں آتے۔ اتنی آزمائش اور مشکلوں میں پڑنے سے اچھا ہے بندہ اپنے ملک ہی میں رہے۔ یہ کیونکہ یہ چلی تھی ایک چیز، ایک ہمارا سلسلہ تھا، تو الحمدللہ اس پر جو براہ راست اثرات سامنے آئے وہ بھی آپ کو دکھائے گئے، تو یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے۔ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، جو ایمان سے ہی دور ہیں، ان کو الحمدللہ ایمان کی دولت بھی مل رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے سے۔ ایک مدنی بہار ہے، ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ یہ مجھے ایک پرچی ابھی ہاتھوں ہاتھ ملی ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، انہوں نے فون کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنائیں۔ ہمارے اسلام بھائی نے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنائیں۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پرانا مذہب کون سا ہے، تو میں جو کہتا ہوں دہراتے رہیے، وہ جو فرد ہیں وہ دہرا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے سوا
कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे। अगर आपने कलीमा पढ़ लिया है और आप मुसलमान हो गए हैं तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे। आमीन। और खुशी की बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खुशी की बात है। माशाअल्लाह, हमारे मुल्तान से थे, इन्होंने मदनी चैनल पर कलीमा पढ़कर उन्होंने मुसलमान हो गए। क्या बात है, अल्लाह बरकत अता आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। अल्लाह ताला आपका और हम सबका ईमान सलामत रखे। आमीन। आपको नाम चाहिए था, नाम मोहम्मद और पुकारने के लिए हुसैन, और आप कादरी सिलसिले में भी बैत होना चाहते थे, मैं आपको अमीर सुन्नत के मुरीदों में भी शामिल करता हूँ। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक शख्स को ईमान की नेमत नसीब हुई मदनी मुज़ाकरे के दौरान। सुभान अल्लाह। मदनी मुज़ाकरे के दौरान ही हमारे कॉल सेंटर पर उनकी कॉल आती है और इन्होंने कहा कि मैं कलीमा मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हमारे कॉल सेंटर के इस्लामी भाई ने ही उन्हें कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। बाद में फिर इनसे फ़ोन पर रब्ता हुआ तो कहा कि मदनी चैनल देखने से उनके तासुरात वगैरह सब तब्दील होते गए और फिर इनका जहन बन गया फाइनली कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ। तो इनके सामने शायद मदनी चैनल था और नंबर भी था, तो कॉल की और हमारे इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें मुसलमान कर दिया। यानी कितना बड़ा, आप ये बताइए कि मदनी चैनल का कंट्रीब्यूशन है। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, मीडिया की तबाही और मीडिया की वजह से जो माशरे में ख़राबी है उसका तो गालिबन कोई भी अक्लमंद इंसान इनकार नहीं करेगा। ऐसे हालात में जहाँ इतनी बुराइयाँ, इतनी ख़राबियाँ मीडिया के ज़रिए बढ़ रही हैं, वहाँ पर एक ऐसा चैनल कि जो लोगों को नेक बना रहा है और जो गैर मुस्लिम है उन्हें ईमान की नेमत नसीब हो रही है। आप बताइए कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत से ये मदनी चैनल हमारी नेमत है। और एक हमारे आम इस्लामी भाइयों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम प्यारे हबीब के सदक़े में लोगों को ईमान की नेमतों से मुशर्रफ कर रहा, नवाज रहा है। ये तो मदनी चैनल के ज़रिए आप देख रहे होते हैं। बकिया अगर में मुबालगा नहीं है तो आए दिन और हफ्ते में शायद चंद गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो ही रहा है, ये सिलसिला शुरू है। यानी उसके लिए कोई इतना बड़ा इज्तिमा हो और वहाँ आए और वहाँ आने के बाद ये किसी एक के ज़रिए या किसी एक मुबल्लिग के ज़रिए, किसी एक पर्सनैलिटी के ज़रिए वो ईमान ला रहा हो, सिर्फ ऐसा नहीं है बल्कि दुनिया भर में हमारे आम मुबल्लिगीन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मदनी काम कर रहे होते हैं, मसाजिद में दर्स व बयान कर रहे होते हैं, मार्केटों में जो काम कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके अखलाक और किरदार को और इनके अंदाज को देख कर गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे होते हैं। दावत इस्लामी के कह सकते हैं कि दामन में बहुत सारी ये मदनी बहारें छुपी हुई हैं। अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल शामिल करते हैं। मदनी चैनल के 11 साल मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को क़यामत तक शाद और आबाद रखे। मैं तो ये अर्ज करूंगा, इस्लामी का एक एहसान हो उम्मत पर तो बात भी करे। दावत इस्लामी ने तो न जाने कितनी चीजों से नवाजा, मदनी चैनल हो, शोबा तालीम हो, न जाने कहाँ से उम्मत को पकड़ कर ना मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में ला रहे हैं। काश के बस ये क़यामत शाद और आबाद रखे, मदनी को पर किसी की मैली नजर न लगे। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। जी आमीन आमीन। आज का सिलसिला तो आपको मुस्कुराते हुए ही करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और सिलसिला बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को बरकतें अता फरमाए। आपके जज्बात है? नहीं, ये मैसेज पढ़ के आपने कहा नहीं था कि मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। जी नहीं, मैसेज ही शामिल किया, मैसेज है। अच्छा, ये एक सवाल है, इसको भी लेते हैं मैसेज के जरिए से, लेकिन अभी कॉल शामिल करते हैं। जी। अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। निगार शुरा को और सलमान भाई को, मदनी चैनल को 11 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने घर में जो है वो मदनी चैनल की 11वीं सालगिरह पर केक काटा है। तो क्या आपने भी केक वगैरह काटना है? इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर। वैसे अगर हो ना, अगर हो, ये तो अभी तो जवाब तो आपने देना है, तो 11 पाउंड का कम से कम होना चाहिए कि 11वीं साल की ना 11 पाउंड का तो हो।
सलमान भाई अभी आजकल डाइट का सिलसिला चल रहा है, आपके भी फल और सब्जियां चल रही हैं, क्यों आप मतलब कि कौम को कहाँ लेके जा रहे हो? आपका वैसे यूं नफ्स मार रहे हो, दिल मार रहे हो, लेकिन दिल तो करता है कि यार चलो कुछ तो इस बहाने ही सही तबरुक के तौर पर, बरकत के तौर पर केक खा लेंगे। देखिए हमारा अपना मिजाज में अर्ज करता हूँ, दावत इस्लामी के जरिए या मील सुन्नत के जरिए हम लोग इस तरह, जैसे मील सुन्नत के हम 26 रमज़ान मुबारक को बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, जश्न विलादत मनाते हैं, हम उसमें भी ना केक काटते हैं ना केक काटने की हम तरगीब दिलाते हैं, क्योंकि नॉर्मली केक काटते वक्त का जो माहौल होता है ना, वो इतना शुक्रगुजारी वाला माहौल बनता हो तो बनता हो कहीं, लेकिन इस तरह नहीं। हम जैसे मैंने अर्ज की ना कि शुक्राने के नफल पढ़े जाएंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, केक काटा जाए। वैसे काटने पर भी हमारे बाज मोहतात लोगों ने मना किया हुआ है कि छुरी से काटने के बजाय अगर केक, चलो मीठी चीज़ है, एक मुंह मीठा हो गया, मंगा कर केक खा लिया, नाजायज़ नहीं है, लेकिन हम इसको प्रोमोट नहीं करते, इसकी पसीराई नहीं करते कि ये सब कुछ किया जाए। तो इंशाअल्लाह दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और इस नेमत पे जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह करीम इस नेमत में और बरकत अता फरमाएगा। मदीना जो घरों में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना जी, नाजायज नहीं है, लेकिन हम प्रोमोट नहीं कर सकते, इजाजत भी नहीं दे सकते जी। ठीक है, चलें, ये भी मदनी फूल हो गया। ये कह रहे हैं कि मैसेज के जरिए कोई भी हमारा इस्लामी त्यौहार मदनी चैनल के बगैर नहीं गुजरता, मदनी चैनल की बरकत से हमने हर तरह की बदशगुनी से तौबा कर ली है। ये भी ऐसे भी एक बड़ी अहम बात है कि कुछ चीज़ें तो हैं जिनको आम पब्लिक भी गुनाह समझती है, जैसे चोरी को लोग गुनाह समझते हैं, डाके को लोग गुनाह समझते हैं, यतीम को थप्पड़ मारने को भी लोग गुनाह समझते हैं, लेकिन इस तरह की जो माइनर चीज़ें हैं, जैसे बदशगुनी है, शुमातत है, इस तरह की जो चीज़ें, यानी बातनी जो बीमारियां हैं, उनको भी माशाल्लाह मदनी चैनल ने जो बातनी अमराज से बड़े अच्छे तरीके से लोगों के अंदर मुतारिफ करवाया है। यूके में था, अपने बर्मिंघम में, मुझे एक मुबल्लिग ने बताया था कि एक बुजुर्ग थे और ठेठ पंजाबी सर, उन्होंने कहा कि वो बताते थे कि हमें दीन के बारे में इतना आता नहीं था, मगर ये जो बाबा है ना, बाबा ऐसा है, बाबा चैनल पर जो आता है, ये इतना आसान कर हमको दीन सिखाता है, हमको दीन समझ में आ जाता है। तो मदनी चैनल पर अमीर सुन्नत के जरिए इतनी बारीक छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को इतना आसान और खूबसूरत करके अवामी अंदाज से पहुंचाया गया है कि ये हकीकतन हम कह सकते हैं कि अपनी मिसाल आप है। इस तरह का अंदाज का सब अमीर सुन्नत ऐसे ही हैं। दावत इस्लामी का ऑलमोस्ट अंदाज और मिजाज यही है। हमने इनके सामने कैमरा लगती है, और कैमरा आपके जरिए अब आपके घरों में आ गया है कैमरे के जरिए, तो दावत इस्लामी जो है ना वो आप तक पहुंची है। ये अलग बात है कि कुछ मीडिया के इस तरह के कुछ तकाजे होते हैं जिसे पूरे किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल दावत इस्लामी का मिजाज और मुबल्लिगीन का अंदाज और इनका जो बैटर है, मवाद है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ऑलमोस्ट वही पहुंच रहा है, बल्कि इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि आम लोग चैनल के जरिए, मदनी चैनल के जरिए दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हुए हैं, और उनकी तरफ से जो सवालात और जो सिलसिलों की जो एक रिक्वायरमेंट चली है, तो उसमें तो इजाफा हुआ है। रजा भाई हमारे जो मदनी चैनल बंगला के जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि मदनी मरकज फैजान मदीना जो बांग्लादेश में है, वहां पर 5 इस्लामी भाई आए, और एक मुश्किल से जिले का नाम था, मैं तो जिले का नाम तो भूल गया, लेकिन बात मुझे याद है, वो 5 इस्लामी वहां पर आए। रजा भाई कहते हैं कि हमारे इस्लामी भाइयों ने जब उनसे तारुफ हुआ उनके साथ, तो उन्होंने कहा हम फलां जगह से आए हैं, तो इन्होंने कहा कि वहां तो हमारे मुबल्लिगीन अभी नहीं है, यानी मदनी काम का पूरा स्ट्रक्चर वहां पर अभी नहीं है, तो आपका ये कैसे जहन बना यहाँ आने का? तो उन्होंने कहा कि हम मदनी चैनल बंगला देखते हैं, तो इसलिए हमारा जहन बना। हम 5 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इत्काफ करने के लिए आए हैं। 4-5 दुनिया के ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ हमारा एक भी मुबल्लिग नहीं होगा, या एक भी दावत इस्लामी वाला भी नहीं होगा जो दावत इस्लामी का गेटअप है, मगर वहाँ के लोग दावत इस्लामी के मदनी माहौल से इन मायनों का वाबस्ता होंगे कि इनके घरों मदनी चैनल चल रहा है और इनकी इस्लाह का सामान हो रहा है। 2012 से किबला निगरान शुरा ज़ीदा मजदूहों ने मदनी चैनल में मगरिब की नमाज के बाद की एक नशरियात को जो है वो ऑन किया, इसकी स्लॉट अपने जिम्मे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला आज तक जारी है। ये कैसे शुरू हुआ, किन किन मराहल से गुजरता हुआ आज तक पहुंचा है, आइए इस हवाले से एक मदनी गुलदस्ता देखिए।
حیث و تکرار اس انداز سے کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ اس سے باہمی اشتعال پیدا ہوتا ہے اور آپس کے لوگ دست و گریبان ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. جھگڑے کی بہت ساری وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان خواہ نہ خواہ اپنے کسی ساتھی کے باتوں میں خلل پیدا کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یار لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے بٹھاتے نہیں ہیں، لوگ مجھے دعوت نہیں دیتے. یار آپ صحیح ہو جانا. نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے. میں نے کتاب میں پڑھا تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو. جو افطار کرنے والے آئے جن کا نہ نام جانتے ہیں، نہ پتہ جانتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے کہ یہ مہاجر ہے کہ پنجابی ہے کہ یہ کون ہے، یہ سندھی ہے کہ بلوچی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اب یہ سب محبت و بھائی چارگی، مجھے تو یہ افطار کے دسترخوانوں میں ایسا منظر نظر آتا ہے. ارے ڈرائیور صاحب تم بھی اترو، ارے کنڈکٹر صاحب آپ بھی آ کے بیٹھو، ارے بھائی جان آپ بھی آ جاؤ نا. اچھا میں آ جاتا ہوں گاڑی کے اندر، اور ایک ایک سیٹ پہ جا کر وہ کھجور بھی کھلا رہا ہے، پھل بھی کھلا رہا ہے، تھال بھی دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کوششیں قبول کرے. اب یہ جو کر رہا ہے نا، یہ غور کرے کہ اگر یہ کر میں اس لیے رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، صد کرو مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن اگر یہاں پر مقصد ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، برے مقاصد آ گئے، گندے مقاصد آ گئے، تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نفع درکنار، نقصان کا سزاوار ہوں گے. کہ اب اس یہاں نقصان ہوگا. مسائل ہی مسائل ہیں. پیٹرول پڑا ہوتا ہے، مٹی کا تیل رکھا ہوتا ہے، بہت ساری کیمیکل والی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. بچے کو کیا اٹھا کر پی لیں گے؟ کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں. ایئر کنڈیشن کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. کار میں ایئر کنڈیشن، دفتر میں ایئر کنڈیشن، پھر اس کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے. دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا، مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. قرآن پاک کو بغور پڑھے تو صحیح، آپ بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگائیں گے، منہ سے چوبیں گے اور کہیں گے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام. خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی. اتنا پیارا قرآن. ہم اسے کھولے تو صحیح، ہم اسے پڑھے تو صحیح. پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دے اور پڑھے تو ثواب بھی اللہ دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ونحر، اور قربانی کر. اگر آپ نے ونحر پڑھا، دیکھیں دونوں کا مقام ادائیگی کا الگ الگ ہے. قولو، قوف، کاف، قلم اور کتاب، کتنا فرق ہے. کیا آپ کو درست دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جب ایک آدمی فراڈ کر کے بھاگتا ہے، اپنے پیچھے 100 گھروں کو ویران کر دیتا ہے. وہ میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کر تم اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی بیوہ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی یتیم کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی مفلس و مسکین کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی غریب آدمی کو پیسے جڑوا کر دھوکہ دے رہا ہے، کوئی فلیٹ بیچنے کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے، کوئی دوائی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. یار دوائی جیسی چیز کو دھوکے سے بیچتے ہو، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ آپ دوائی کے نام پر دھوکہ دیتے ہو کہ لوگ جس کو شفا سمجھ کے کھائیں وہی سب سے بڑی بیماری پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. آپ بہت بڑے معاشرے کے ناسور ہو. آپ کی اس عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا. آج جیسا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھے لفظوں کا انتخاب، تاکہ ہم معاشرے میں اچھا لفظ بولیں، خوبصورت جملے بولیں. بعض لوگ بولتے ہیں نا تو ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں انگارے ہوتے ہیں. اچھا ان کو جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ یار آپ دیکھتے نہیں ہو کیا ہو رہا ہوتا ہے. اگر معاشرے میں آگ لگی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے اگر آپ بھی اپنے منہ سے انگارے نکالو گے تو آگ تو بجھے گی نہیں، آگ تو اور بھڑکے گی. آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور 2019 میں نشریات ہو رہی ہیں تو آپ ماشاءاللہ بھی دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے، مقبول فرمائے، مبرور فرمائے. سوال میسیج کے ذریعے ہمارے پاس ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل کا نام جو ہے یہ کس نے سوچا، یہ بھی بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی مدنی گلدستہ چلا ہے تو یہ آپ کا کیا ذہن بنا کہ میں مغرب کے بعد سلسلہ کروں؟ پہلے اس کا جواب دے دیں، دوسرے میسیج کا جواب بعد میں لیتے ہیں. آپ مطلب ایک تو روزہ سارا دن رکھا ہوا، پھر گرمی بھی ہے، اور پھر مطلب یہاں مجھے ایک بات آپ کی یاد ہے، مدنی مشورے میں آپ نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے نا وہ خوشبو کھانے کی جو ہے مہک رہی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کیمرہ مینز وغیرہ تو بعض اوقات کھا ہی رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اتنے مشکل ٹائم میں آپ نے سلسلہ رکھا ہے.
اصل میں ٹائم مشکل تو ہے، لیکن میں نے یہ بھی پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا تھا، مجھے ایز سچ اس پر اتنا کوئی، میں پرسنلی اس کو ہیوی فیل نہیں کرتا. تو اور دوسرا یہ کہ یہ ایک خاص وقت ہے کہ جس میں لوگ دیکھتے ہیں، عاشقان رسول بیٹھتے ہیں، تو اس میں نیکی کی دعوت دینے کے مجھے زیادہ فوائد نظر آئے کہ اس میں بہت توجہ اور غور سے، کیونکہ بیسیکلی کوئی خاص کام نہیں ہے. تو یہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ مغرب کے بعد کا ماحول بیٹھنے کے سوا ہے ہی نہیں کوئی خاص کام. ٹھیک ہے، تو فائدہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسے ایسا باقی کچھ بھی نہیں کھا کے آتے؟ ویسے میں تو کھا کے آتا ہوں، میں تو ایسے دیکھیں سیدھی سی بات ہے جو ہو وہی کہنی چاہیے. نہیں، میں کھا کر میں آپ کے سامنے پانی پیتا ہوں بس. اللہ اکبر اللہ اکبر. پانی پی کے تشریف فرمائے ماشاءاللہ. اور اچھا مجھے یہ بتائیں، ویسے بھوک لگی ہو تو بندے سے تو صحیح سوچا بھی نہیں جاتا، بات بھی سمجھ نہیں آتی کیا کرنی ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی یہ معاملہ نہیں؟ جب کہ بھوک لگی ہو، یعنی آپ کو بھوک بھی، میں کیسے بولوں بھوک نہیں لگی؟ نہیں، مجھے بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا ابھی وہ احساس نہیں، مجھے یہ اتنے نارملی مجھے ایسا بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے چلے جی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. نام کس نے سوچا مدنی چینل کا یہ تو بتائیں. امیر اہل سنت ہے. سبحان اللہ. 15 شعبان کا بیان تھا یا کوئی ایسا اجتماع، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دعوت اسلامی اب انشاءاللہ مدنی چینل لائے گی. تو اس پہ مجھے بعضوں نے نام پر کلام کیا تھا کہ یار نام کا یوں ہو تو نام کا، یار جو پیر صاحب کی زبان سے نکلا ہے نا وہ آنا چاہیے. اللہ. بعضوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یار اس پر وہ اجازت وغیرہ، میں کہا لکھا ہوا مل جائے کہ اس نام پہ اجازت نہیں ملے گی تو پھر مشورہ کریں گے. لیکن جب نکل گیا مرشد کے منہ سے تو پھر اس کو پورا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. کیا بات. ویسے آپ کا مشاہدہ کیا ہے کہ امیر علیہ سنت کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے؟ مشاہدہ اس سے آگے کا کوئی لفظ ہو تو وہ بیان کرے گا کہ جو کہتے نا وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے اولیاء کرام کے اس طبقے میں بھی شمار کرتا ہوں اپنے استاذن کے ساتھ کہ امیر سنت کو، کہ جن کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات پر قسم لے لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. میں پرسنلی طور پر جو دیکھا ہے کہ یہ اگر کسی بات پر کہہ بھی دیں نا قسم کھانا تو ایک آگے کی بات ہے، مگر یہ کچھ کہہ دیتے نا، بلکہ میرا مشاہدہ اور تجربہ اس سے بھی آگے ہے. یہ کو مشورہ دیتے نا یا یہ کسی خدشے کا بھی اظہار کرتے نا، یا میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو نہ جائے یوں، تو بھی میں پرسنل بتا رہا ہوں کہ میں ان چیزوں سے رک جاتا ہوں. میں کہا یار یہ کہہ رہے ہیں تو میرے تو ہو جائے گا، کیونکہ ان کی سادگی یہ ہے اور ان کی عاجزی ہے کہ یہ کہتے نہیں کہ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ہو جائے گا، تو ایسا ہو جاتا ہے. یار مجھے ایسا ڈاؤٹ لگ رہا ہے ایسا ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، دیکھ لیجئے. پھر کہیں گے دیکھ لیجئے، میں کہا یار دیکھ تو رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. یا پھر کوئی مشورہ دینا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یوں کر لیں. دیکھو میں مشورہ دے رہا ہوں تو میں ان کو ایک چند دفعہ تو میں کہہ چکا، میں کہا آپ کا مشورہ کو میں دیکھ چکا ہوں، آپ جو مشورہ دیتے ہیں نا وہ چپ چاپ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اور اس طرح کی اللہ کریم نے اتنی برکتیں پیارے مرشد کو عطا فرمائے. ان کی زبان سے جب نکل گیا کہ مدنی چینل تو وہ آنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے آ ہی گیا. آپ کو یہ خوف نہیں لگا کہ یہ تو ہم تو ابھی سے بتا رہے ہیں چینل کا، ابھی تو چینل آیا ہی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہوئی، ہم نے نام بتا دیا یہ ہمارا نام جو ہے یہ غائب، کوئی اس کو رجسٹرڈ کرا لے یا نام چوری ہو جائے؟ جب آپ نے اللہ کے نیک بندے پہ بھروسہ کیا تو پھر سارے کام وہ پھر اپنے حصے کے کام وہ کریں گے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے نا. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں ایک میسج ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں افطار جلدی ہوتا ہے تو کیا ہی خوب ہو کہ دعائے افطار جلدی شروع ہو جائے. تو یہ تو جلدی کرتے 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 پھر عصر کے بعد ہی شروع کرنی پڑے گی اور جائے گی یہ غروب آفتاب تک. اور غروب آفتاب ہونے کے بعد بلوچستان والے کہیں گے کہ ہمارے غروب آفتاب ہوا نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو تھوڑا آگے تک لے کے جائیں. تو اس میں زبردست حرج ہے. اب جہاں ہیں ہم وہیں کے حساب سے ترکیبیں بنائیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مدنی چینل میں کتنا عرصہ ہو گیا آتے ہوئے؟ آپ میرا خیال ہے ڈے فرسٹ سے آپ نہیں ہیں میرے خیال سے آن ایئر. سب سے پہلے جو شخصیت مدنی چینل پر لائیو گئی ہے نا امیر سنت ہی گئے. سبحان اللہ
سبحان اللہ. اور ہم شروع سے مدنی چینل کے ساتھ مطلب بلکہ شروع میں زیادہ اس سے بھی زیادہ آنا ہوتا تھا کیونکہ وہ مبلغین تیار نہیں تھے, کون آئے, کچھ گھبراہٹیں بھی تھی, تو یہ سب تیار. انشاءاللہ اب عبدالحبیب سے پوچھنا, عبدالحبیب کو اس کی ساری کہانی پتہ ہے. تو یہ ہوتا ہے شروع میں معاملات ریکارڈنگ کے لیے, مبلغین کے لیے شروع میں بہت ہی زیادہ مسائل تھے. صحیح. ہمارا بہت کچھ ریکارڈڈ چلتا تھا اور امیل سنت کے ہم بیانات مسلسل ایک ریکارڈڈ کے ساتھ چلایا کرتے تھے. مطلب عجیب نظام تھا. ہمیں تجربات نہیں تھے, سیدھی بات ہے, بس ایک سیدھی بات ہے, اپنے تجربہ نہیں تھا, جذبہ تھا. واہ. جذبے نے رہنمائی کی, تجربہ بھی کسی حد تک آ گیا, تجربے کار لوگ بھی آ گئے, اور مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, نگران شورا کے جو دیگر سلسلے رہے مدنی چینل پر, ان کا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے, آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. رات کو جب آپ کو میرے سنت نے کہا کہ سٹاپ, اور آپ نے کہا اوکے, کچھ محسوس تو ہوا ہوگا کہ مجھے ساری جہان کے سامنے مجھے صاحب نے فرمایا بھی چپ کر جاؤ بھائی. ایک پیر مرید کو کہے سٹاپ تو مرید کا کام ہے سٹاپ. کیفیت کیسے بنتی ہے؟ جب ایک انداز سفید لاٹھی پر اعتماد کر سکتا ہے تو ایک مرید کا پیر پر اعتماد نہیں کرے گا. معراج کا سما گئے کہاں پہنچے سائروں, کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے, جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جعلی عامل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, معاشرے کا بیڑا کر کر کے رکھا ہوا جو جعلی ہیں. وہ کوئی کسی کو کچھ ہو گیا, گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا, بولا جادو ہو گیا. ہماری آنکھوں پر آخر کس چیز کی پٹی پڑی ہوئی ہے؟ آج کل لوگوں کا بہت زیادہ اعتقاد جو ہے عاملین پہ ہو گیا ہے. بابا دل دیکھ کر, کمپیوٹر سے دیکھ کر بولا. ارے کمپیوٹر سے دیکھ کر, تو کمپیوٹر کون سا مفتی اعظم لگا ہوا ہے یار. حرام موت کسے کہتے ہیں؟ کیا بتائیں سر, اتنا میرے کو بھی نالج نہیں ہے اس کا. چل دیے دنیا سے سب شاہ گدا. سلسلہ کلینک لیے حاضر ہیں, یہاں پر تجاویز دی جاتی ہیں. کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا کیا احتیاطیں کی؟ بالکل اکڑ گئی تھی اور کام نہیں ہوا جا رہا تھا مجھ سے. سب سے اچھی ایکسرسائز جو ہے نا وہ واک کرنا ہوتا ہے. ہمارے اطراف جہاں خوشیاں ہیں وہیں رنج و الم اور مصائب. زندگی کا نظام چلانا بہت دشوار ہو چکا ہے. نیکی کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. جہاں آخرت کی بات آتی ہے بولتے ہیں ہمیں کیا پتا جناب, دین میں بہت باریکیاں ہیں. نوٹ چیک کرنے میں کوئی باریکی نہیں ہے. اگلے کو ایسا شو کرنا ہوتا ہے کہ دیکھ میرے کو, وہ کہتے ہیں وہ بنانا نہیں, تو ہمارے عام لے کر ماما نہیں بنانا میرے کو. جمعہ کنز ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو. عمر دیکھ کر نہیں, وقت پر آ جاتی ہے. عبرت کے واقعات کو تماشا بنا لیتے ہیں, ہم بھول کر رہے ہیں. جہاں میں ہوں کیا وہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ موت سے فرار رہا, سلنڈر پھٹا, گاڑی میں آگ لگ گئی, بسیں تباہ ہو گئی, ٹرینوں کی ٹرینیں الٹ گئی, باہر کر کے گرے جہاز. اوہ جہاز گر گیا. تم بھی تو جہاز پہ سفر کرتے ہو. اس بس میں بیٹا بڑے تیز بھگاتا ہے, 5 منٹ پہلے پہنچائے گا. کہاں کہاں ہم ڈرتے ہی تو نہیں. ارے واہ ارے واہ ارے واہ, ارے کیا موٹر سائیکل چلاتا ہے. گر گیا. بھائی بھائی کہتا ہوں, ابو میرا بھائی بچے گا. اللہ اکبر. یہ جتنے سلسلے آنے رہے, ان میں کوئی آپ کو جو دل سے قریب سلسلہ لگا ہو کہ یہ جو ہے نا یہ زبردست ہے, کچھ فرمائیں گے؟ اور اس ریزن کیوں ہے, آخر کیوں آپ کا جسے یوں کہیں گے قلبی میلان اس سلسلے کی طرف کیوں ہوا؟
اس کا جواب یوں آنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سلسلہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس میں پیچھے قلب و ذہن سب مائل تھے. ٹھیک. جیسے بالخصوص میں عرض کروں میرے رب کا کلام، سبحان اللہ، کہ اس میں قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم سے پیار، قرآن کریم سے لگاؤ، قرآن کریم سے تعلق، کیونکہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ تھا عاشقان رسول کو یہ عبرتناک خبریں، بڑا مطلب اس میں ان کو سبق ملتا تھا، اور ٹائم بھی ایسا تھا کہ دنیا کے ناظرین یہ دیکھ پاتے تھے. تو مدنی مکالمہ ایک عرصے تک چلتا رہا. پھر ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا قیامت کی نشانیاں، جی، یا علامت قیامت، اس طرح کا کوئی نام تھا. اس میں بھی کافی یہ چیزیں رہیں. تو یہ کہنا تو رہا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ یہ سلسلہ جس وقت ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارا جیسے آپ کا میرا کیا مشورے ہوئے تھے کہ اس کے فوائد، جی، کہ یہ تو یہ وقت اور حالات اور آپ کے اپنے ذہن اور مزاج کے مطابق پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو کوئی ایسا موضوع بتائیں جس کے بارے میں آپ کو بولنے کے لیے جو بولے نا بھائی ہر وقت تیار ہیں، یہ ٹاپک آئے تو جہاں بھی آئے کچھ نہ کچھ تو مطلب اس پر ہوتا ہے نا، بندہ بس ریڈی ہوتا ہے اینی ٹائم. کوئی ایسا خاص موضوع آپ کو لگتا ہو؟ دیکھیں یہ تو بغیر تیاری کے بھی بولے بنا، یہ تو بغیر تیاری کے بھی 2 گھنٹے بندہ پار کر جائے اس کو. تیاری کے حوالے سے اب یعنی معاشرتی معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں تیاری کا ٹینشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تجربات اور مشاہدے سے بولنا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر شرعی مسائل ہونا تو اس میں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں حرام حلال جائز ناجائز کی بات ہوتی ہے. تو وہاں پر پھر آپ کو پوری تیاری کے ساتھ، اور جب تک کہ مطلب آپ نے وہ مسئلہ کتاب سے دیکھا نہ ہو یا آپ نے صحیح طور پر سن کر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کالز شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا کو بہت 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 مبارک ہو کہ مدنی چینل کے 11 سال مکمل ہوئے، اور الحمدللہ یہ مدنی چینل کی بہار ہے کہ میں بہت برے راستے پہ چل رہا تھا. میں وہ تھا کہ جو برائی کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ نگران شورا کے بیان سن کے مدنی مذاکرے دیکھ کے الحمدللہ گھر بیٹھے میں نے چہرے پہ داڑھی بھی سجائی، امامہ بھی سجایا اور نمازی بھی بنا ہوا. الحمدللہ مدنی چینل ہی کی برکت ہے، نگران شورا کے بیانات مدنی مذاکروں کی برکت سے الحمدللہ میں نے اب نیکی کی دعوت دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سلسلہ بہت اچھا تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں اصل میں چینل کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے. جی. تو اگر چیزیں بدلتی رہیں نا تو دیکھنے سننے والوں میں بھی دلچسپی کا سامان رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اس کا ٹاپک بھی چل کر بہت ساری چیزیں پھر سملر ہو جاتی ہیں. تو ہم تقریباً ہمیں جو بھی 10-11 سال ہو گئے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد سلسلے تبدیل ہو جائیں. ایک سرٹن ایک مطلب کہ ایپیسوڈ ہوتے ہیں، قسطیں ہوتی ہیں، چلتا ہے. پھر ایک نیا آئے گا، نیا عنوان، نیا انداز، نئی انرجی، نیا میٹر، اور آپ کا نیا جذبہ اور آپ کا نیا شوق. ماشاءاللہ. گجرات سے میسج ہے کہ اسلامی بہنیں مدنی چینل کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں مدنی عطیات جمع کرنے کے علاوہ؟ خاندان بھر میں، رشتہ داروں میں، آس پاس میں پردے اور شریعت کی تمام تر رعایتوں کے ساتھ اسے دکھانے کی کوشش کریں. یعنی آپ کا یقیناً مدنی چینل کے لیے بہت سارے تعاون رہے ہوں گے، آپ کا بہت مین تعاون یہ ہے کہ مدنی چینل دکھائیں. ہمارا مقصد مدنی چینل کے ذریعے آمدنی یعنی کہ ایڈورٹائز کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا نہیں ہے. مین بنیادی کام ہے مدنی چینل کا کہ نیکی کی دعوت عام ہو. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے اپنا تاثرات دیے کہ میں مدنی چینل دیکھ کر ہی میرے اندر تبدیلی آئی ہے. تو آپ جتنے بھی سو دیکھنے سننے والے ہیں، آپ ایک کام یہ ضرور کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار بنیادوں پر آپ ان کے یہاں جہاں مدنی چینل نہیں ہے، نہیں چل رہا، ان کو مدنی چینل دکھائیں اور چلائیں. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کا مدنی چینل کے ساتھ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا.
کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ سلسلے میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.